أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ یہ 6 کے قصے سننے کے بعد اب اللہ تعالی نے یہاں سے کچھ اصول کی باتیں بیان کر دی کہ دیکھو یہ چیزیں ہیں۔ انسانوں کی اکثریت ایسی ہے جو فاسق ہے، ہمارے ساتھ وعدوں کو پورا نہیں کرتے۔ یہ بتا دیا کہ جب مصیبت آئے تو صبر نہیں کرتے۔ وہ کل والی ساری باتیں جو تھیں ان اصولوں کے بعد اب یہاں سے ایک 7ویں قوم کا ذکر شروع کر رہے ہیں، اور یہ بہت طویل ہو گیا ہے، تقریباً 20ویں رکوع تک یہ چلا گیا ہے۔ یہاں سے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع کر رہے ہیں کہ 7ویں نبی علیہ السلام جو تھے اور بہت بڑا زمانہ، بہت بڑی امت اور قوم انہیں ملی تھی، انہوں نے کیا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا ایک قوم کو جنت میں جاتے ہوئے اور آسمان کے کنارے بھرے ہوئے مجھے دکھائے گئے، اتنے زیادہ تھے، میں سمجھا یہ میری امت ہے۔ تو میں نے جبریل امین سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا اس کے موسیٰ علیہ السلام کی امت، یہ لوگ جا رہے ہیں۔ اتنی وسیع تعداد میں اتنی کثرت سے لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اب اس قوم کے متعلق، بنی اسرائیل کے متعلق، اور یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس زندگی کا ذکر کرتے ہیں جب وہ پہنچے ہیں شعیب علیہ السلام سے واپس، مدین سے واپس، اور نبوت سے اللہ نے سرفراز فرمایا تھا، اور پھر یہاں سے لے کے جو قصے شروع ہوئے ہیں بنی اسرائیل کی نجات اور بنی اسرائیل کا شرک اور ان کا بچڑے کو بنانا معبود کا، یہ سارے قصے تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرما دیے ہیں۔ ثم بعثنا، پھر اس کے بعد ہم نے بھیجا، مبعوث کیا، نبوت دی، کس کو؟ موسیٰ، من بعدہم، ان کے پیچھے، ان انبیاء علیہ السلام کے بعد ہم نے اس سے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی۔ یہ جتنے رسول تم سن چکے ہو، حضرت نوح اور ہود، صالح، لوط، شعیب، یہ سب علیہ السلام، ان کے بعد ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی۔ من بعدہم، ہم کی ضمیر ان انبیاء علیہ السلام کی طرف لوٹی، اور کچھ کا خیال یہ ہے کہ ہم سے مراد وہ امتیں بھی ہو سکتی ہیں، یعنی ان امتوں کے بعد جنہیں ہم نے غرق کر دیا، ہم نے کچھ کو باقی رکھا ان میں سے جو ہماری بات ماننے والے تھے۔ ان ساری چیزوں کے بعد پھر ہم نے اس موسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا؟ بآیاتنا، اپنی نشانیاں دے کر بھیجا ہے، الی فرعون وملئہ، فرعون کے پاس، وملئہ، اور ملئہ کا مطلب اس کے سردار، ہم نے ان کے پاس بھیجا۔ اور ملئہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کے وہ وزراء اور وہ لوگ فرعون کے جو اس کے ساتھ تھے اور حکومت چلانے میں شریک تھے اور اس کے موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان سب کے پاس انہیں بھیجا تھا، فظلموا بہا، ظلم جو ہے نا، جب یہ اس کے ساتھ با آ جائے جیسے کہ یہاں آ رہی ہے آگے، تو اس ظلم کے معنی کفر کے بن جاتے ہیں۔ فظلموا بہا، انہوں نے کفر کیا۔ ہاں اس کی ضمیر لوٹ رہی ہے بآیاتنا کی طرف، کہ جو آیات، جو نشانیاں ہم نے انہیں دی تھی، فظلموا بہا، انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا، اس کا انکار کیا، ان معجزات کو ماننے سے منکر ہو گئے، اور ان معجزات کو وہ جادو اور کچھ اور چیز سمجھنے لگے، اور جو ایمان لانا تھا، جو معجزہ دکھانے کا فائدہ ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہوا۔ فانظر، سو تو غور کر، فظلموا بہا، انہوں نے ظلم کیا، انہوں نے کفر کیا۔ ظلموا کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا
کہ انہوں نے جبر کیا، زبردستی کی، ایک چیز کو دیکھنے کے باوجود انہوں نے اس کو نہیں مانا. فانظر کیفا سو تو دیکھ کیف کان عاقبۃ المفسدین، آخر کیا انجام ہوا، کیا حال ہوا المفسدین، بگاڑنے والوں کا. یہ فرعون اور اس کے سارے لوگ جو بگاڑ پیدا کرنے والے پہ تلے ہوئے تھے، تم غور کرو کیف کان عاقبۃ المفسدین، ان فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا. یعنی یہ کہ یہ لوگ تباہ ہو گئے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جو معجزات اور یہ چیزیں تھیں ان لوگوں نے قبول نہیں کی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قبول نہیں کیا، اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی قبول نہیں کیا.